السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل دین اسلام. آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چاند کے مہینے اور ان کے نام، یعنی قمری مہینے اور ان کے نام کیا ہوا کرتے تھے. قمری مہینوں کے جن ناموں سے ہم واقف ہیں، کیا ہمیشہ سے یہی نام چلتے آ رہے ہیں؟ یہاں میں آپ کی آگاہی کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ اسلامی مہینوں کے نام یہ نہیں تھے. اسلام کی آمد سے پہلے نام کچھ اور ہوا کرتے تھے، لیکن اسلام کی آمد کے بعد ان کے نام بدل دیے گئے. لیکن کیوں بدل دیے گئے؟ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر نام بدلنے پڑے؟ اگر آپ یہ سارا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آگاہی حاصل ہو سکے. جب دنیا کے مختلف ممالک میں عربوں نے حکومتیں قائم کی تو وہاں سن ہجری کو رواج دیا گیا. عرب مصنفین نے تمام کتابوں میں ہجری تاریخیں درج کی، اور اسلام کی آمد سے پہلے قمری مہینوں کے نام کچھ اس طرح سے درج کیے جاتے تھے. یعنی قمری مہینوں کے نام یہ ہوا کرتے تھے: معطر، ناجر، سوان، ذبح، بائد، اسم، داغل، باطل، عادل. ان کے ہاں سال 354 دن کا ہوتا تھا، یعنی سال شمسی سے 11 دن کم. اس کمی کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک ہی مہینہ کبھی جاڑے میں آتا تھا تو کبھی گرمی میں. اس دقت کو ختم کرنے کے لیے ہر تیسرے سال ایک لوند یعنی لیپ کا ایک مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد موسمی حالات کے پیش نظر اور دیگر ملکی اور تمدنی وجوہات کی بنا پر مہینوں کے نام بدلنے کے بارے میں سوچا جانے لگا، اور انہوں نے ان مہینوں کے نام کچھ اس طرح سے رکھے جن سے ہم سب کے واقف ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. اور ربیع الاول کے بعد آتا ہے ربیع الثانی، اور ربیع الثانی کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے. عربوں نے اگر ان مہینوں کے نام بدلے تھے تو کن وجوہات کی بنا پر بدلے تھے؟ دیکھتے ہیں کہ محرم کے معنی حرام ہیں، کیونکہ ہمارے مذہبی نقطۂ نظر سے لوگ اس مہینے میں لڑائی کو حرام سمجھتے تھے، اس لیے اس کا نام محرم رکھا گیا. صفر نکلا ہے صفر سے، جس کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا، کیونکہ محرم گزرنے کے بعد اس مہینے میں لڑائی کے لیے قصبوں کو خالی کر دیا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام صفر رکھا گیا. ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار، یعنی پہلا اور بہار کا مہینہ. یہ موسم بہار کا پہلا مہینہ ہوتا تھا، اس لیے اسی بنا پر بہار آنے کی بنا پر اس کو ربیع الاول کہا گیا. ربیع الثانی یہ مہینہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے ربیع الاول اور ربیع الثانی موسم کے لحاظ سے ان کا نام رکھا گیا، یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. جمادی الاول، جمادی کا مطلب، جمادی کا جو لفظ ہے وہ جماعت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بند ہو جانا، جم جانا، یعنی بند ہو جانا، جم جانا، کیونکہ اس ماہ میں بارش بند ہو جاتی تھی، اور اسی بنا پر انہوں نے اس کا نام بھی یہ تجویز کیا. جمادی الثانی کا دوسرا، ثانیہ کا مطلب ہے دوسرا، یعنی خشک موسم کا دوسرا مہینہ. اور جیسے بہار کی بنا پر ربیع الاول اور ربیع الثانی رکھا گیا، اسی طرح خشکی کی بنا پر اور بارش بند ہو جانے کی بنا پر، بارش نہ ہونے کی بنا پر اس مہینے کا نام جمادی الاول اور جمادی الثانی رکھ دیا گیا. رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا. بعض مذہبی وجوہات کی بنا پر یہ مہینہ بھی مقدس سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اس مہینے کا نام رجب رکھ دیا. شعبان شعب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بکھر جانا، یعنی اس ماہ میں پانی کی تلاش شروع ہو جاتی تھی. قبائل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے اور پانی کی تلاش میں نکل پڑتے تھے. جہاں بھی ان کو پانی ملتا تھا وہاں پہ اپنا ڈیرا جما لیتے تھے اور اپنی بستیاں وہیں پہ آباد کر لیتے تھے. اسی بنا پر انہوں نے اس مہینے کا نام شعبان رکھا. رمضان جو لفظ ہے وہ رمز سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سخت گرمی، اور اس مہینے میں بہت گرمی ہوا کرتی تھی، اسی بنا پر عربوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. شوال کا لفظ شول سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اونٹ کے دودھ کا خشک ہو جانا، اور شدت گرمی اور حرارت کی وجہ سے، ہوا اور کمی بارش کی وجہ سے اس ماہ میں اونٹنیوں کے دودھ سوکھ جاتے تھے، اسی لیے عربوں نے اس مہینے کا نام شوال رکھا. ذوالقعدہ، قعدہ کے معنی ہے بیٹھنا، اور ذو کے معنی ہے والا، یعنی بیٹھنے والا. یہ مہینہ بھی مقدس سمجھا جاتا
تھا اور لوگ لڑائیاں بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے. اسی بنا پر شوال کے بعد اگلے مہینے کا نام ذوالقعدہ رکھا. اور ذوالحجہ، حجہ کے معنی ہیں حج کرنا، اور یہ مہینہ حج کا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے. اسی بنا پر انہوں نے اس مہینے کا نام ذوالحجہ رکھا. تو دیکھا آپ نے کہ کتنے انٹرسٹنگ ہیں ہمارے اسلامی مہینوں کے نام. یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے تھے. اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.